ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے۔ آج کے ٹاک شاک کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم 3-4 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج ایک بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بھی وکلاء برادری نے کوئی بیانات دیے ہیں۔ شاید الیکشن ڈیلے کرانے کی کوئی کوشش ہے یا نہ جانے کیا، ایک تو اس موضوع پہ بات ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہم فیصلہ آباد میں جو سینیٹری ورکرز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ کرسمس کے کرسمس نزدیک ہے، لیکن ہمارے بعض جو مسیحی کارکن ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی۔ تیسرے نمبر پر ملتان وہاڑی روڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی کیا حالت ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ فخر دورانی، ہمارے دی نیوز کے بڑے اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے یوتھ سکلز کے حوالے سے ایک پروجیکٹ ہے وزارت تعلیم کے زیر انتظام، اس کے حوالے سے ایک خبر دی ہے، جانیں گے کہ وہ مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، وہ فخر دورانی کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو عمر، ہمارے وکلاء اور ہماری جو لائرز کمیونٹی ہے وہ بڑی اگریسو ہوئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں اسٹیک ہیں وہ سارے کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وکلاء کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور بڑا انہوں نے بیسیکلی ایک خودکش دھماکہ کر دیا ہے کہ انہوں نے جو ان کا مین اعتراض ہے وہ یہ ہے حلقہ بندیوں پر، کہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ بیان کس فورم سے گیا تھا؟ ہاں، یعنی کہ دو فورم پہ آیا ہے، اور دونوں جو ان کے اعلیٰ ترین فورم ہیں، ایک ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دوسری ہے جو پاکستان بار کونسل ہے، دونوں کی طرف سے یہ بیان آیا ہے۔ اور ان کا جو مین اعتراض ہے وہ حلقہ بندیوں پر ہے۔ اوور آل لیول پلینگ فیلڈ کا وہ ساتھ ساتھ بات کرتے رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا لیول پلینگ کا جو پی ٹی آئی ذکر کرتی ہے اس طرح کا نہیں ہے، یعنی کہ یہ اوور آل، لیکن وہ اسی پیرائے میں جی کہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئیں تو ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوں، تو اس کے لیے الیکشن ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک انہوں نے بات کی جی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ جیلم سے ہیں، اور جیلم سے انہوں نے 2 حلقے بنوا لیے ہیں، تو حالانکہ وہ جیلم سے نہیں ہیں، وہ سرگودا سے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ اس چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں صحیح الیکشن نہیں ہو سکتے، ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اب جو ان کے مطالبے ہیں وہ ایسے مطالبے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ سٹیپ ڈاؤن کرنے کا تو مطلب بڑا سیدھا ہے نا، کہ اگر آج چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیتے ہیں تو چیف الیکشن کمشنر لگے گا کیسے؟ اس کے لیے پھر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے۔ اچھا، اور آپ دیکھیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس فرض کر لیں موجودہ وزیر اعظم کوئی بنا لیں، فرض کر لیں، یا پرانے وزیر اعظم کوئی بنا لیں، دونوں صورتوں میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض تھے، وہ خود نون لیگ میں چلے گئے، تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا۔ خیر، اس کی آگے بھی سلوشن موجود ہے، لیکن اینی ہاؤ معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے، معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اچھا، میرے لیے یہ اوور آل جو بیان ہے یہ بڑا حیران کن ہے کہ اس کے محرکات کے حوالے سے، تو میں کوئی وکلاء سے بھی بات کر رہا تھا، میں کوئی کورٹ رپورٹر سے بھی بات کر رہا تھا، وکلاء سے مجھے کوئی اسی طرح کوئی بات کی نہ کوئی خاص سمجھ نہیں لگی جی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ حلقہ بندیاں تو ٹھیک نہیں ہوئی، بس جی، یعنی کہ یہ ان کا مطالبہ تو ٹھیک ہے۔ دوسرا میں کوئی رپورٹر سے بھی بات ہوئی، حسنات ملک ہیں جو ٹریبیون کے ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی۔ اچھا، میرے لیے جو ایک اور حیران کن بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو رات کا پتہ تھا کہ انہوں نے آج کوئی بیان اس طرح کا جاری کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا محرک کون ہے، یا اس کا جو لیڈر ہے ساری کمپین کا وہ کون ہے؟ وہ بقول حسنات کے وہ احسن بون صاحب ہیں۔ احسن بون صاحب جو ہیں وہ جو آسمہ جہانگیر صاحبہ مرحوم کا گروپ ہے جس کو انڈیپینڈنٹ گروپ کہتے ہیں، اس کے وہ جو ہے نا کرتا درتا ہیں، کہ ان کا ایک جو وکلاء کی سیاست ہے، جو بار کی پالیٹکس ہے، اس میں ان کا بہت ایک کلیدی کردار ہے۔ ہاں، اچھا، اب یہ ہے کہ احسن بون جو ہیں وہ حافظ آباد سے ہیں۔ حافظ آباد سے ہیں۔ حافظ آباد جو ہے ایک بڑا ضلع تھا، اور پہلے وہ ایک کانسٹیچوئنسی بنتی تھی، اور پھر یہ ہے کہ ادھر کوئی میرے خیال 13-14 لاکھ کی آبادی ہے حافظ آباد کی۔ اب جو انہوں نے الیکشن لا میں ترمیم کی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی 2 کانسٹیچوئنسی میں کوئی فرق کوئی 10% سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ ایک نئی بنے گی، ٹھیک ہے، یا ان کے جدھر کو کم ہوں گے اس سائڈ پہ وہ چلی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ حافظ آباد کی ایک مین کانسٹیچوئنسی بن گئی، ایک جو ہے ساتھ میں رہ وہ منڈی بہاودین کے ساتھ کو مل گئی ہے۔ مجھے نہیں آئیڈیا کہ احسن بون صاحب جو ہیں وہ خود تو میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن کے کینڈیڈیٹ ہیں،
پہلے بھی وہ الیکشن نہیں لڑتے. اب یا تو جو ادھر کی جو ایک مقامی سیاست ہے اس پہ ان کا کوئی زیادہ انحصار ہے یا ان لوگوں کی کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا ایک لوگ جو ہیں یہ بھی تھیوری دے رہے ہوتے ہیں جی کہ چونکہ وکلاء کے کیسز کافی آئے ہوئے ہیں ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے, تو ان کا جو ہے اب سپریم کورٹ نے سب پہ پابندی لگا دی ہے کہ بھئی اب کوئی ڈیلیمیٹیشن والا معاملہ, اور ویسے بھی کوئی جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حلقہ بندیوں پہ جو کیس ہیں وہ رک جاتے ہیں, یعنی کہ وہ دوبارہ سے حلقہ بندیاں ہو نہیں سکتی. جو مجھے مزید پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اس پہ جو اوورآل جو یہ ایس این بون گروپ ہے, اوورآل وہ گروپ بھی پریشان ہے کہ یہ بڑی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو موو ہے. وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ اس موو کا فائدہ کوئی پی ٹی آئی والے بھی لے جائیں, کیونکہ یہ ان کے زیادہ قریب نہیں ہے. جو دوسرا گروپ تھا اس میں زیادہ جو عمران خان کے حمایتی جو ہیں وہ ادھر موجود ہیں. اور ایون جو اعظم تارڑ صاحب ہیں, اعظم تارڑ صاحب جو ہیں وہ خود حافظ آباد سے ہیں, اور وہ بھی اس بیان سے پریشان ہے کہ یار یہ کیا بیان آ گیا, کیونکہ ان کی وہ پی ایم ایل این والے ہیں, وہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں نے کیا درمیان میں کام شروع کر دیا. نہیں تو پھر یہ کیا ہوا کہ وہ انہوں نے بیان بھی دے دیا اور پریشان بھی خود ہے. اب یہ ہے نا میرے اہل کہ پریشان جو ہے نا, پریشان تو دوسرے ہیں نا. بیان جو ہے احسن بون صاحب جو ہیں ادھر ہر جگہ پہ ہوتا تو یہی ہے نا کہ ایک جو بڑا ہوتا ہے وہ بعض اوقات فیصلے کر جاتا ہے. اب جو ہے اس کی پریشانی کا وہ مداوع بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب تک ہماری ریکارڈنگ ہو اس ٹائم تک مداوع ہو جائے. وہ انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہنا ہے جی کہ الیکشن بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن جی نہیں, ہم نے یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن لیٹ ہونے چاہیے, یعنی کہ وہ بیان کا اب جو ہے کہ بھئی اگر الیکشن لیٹ نہیں ہونی چاہیے تو ان کا کیا کرنا ہے. تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن لیٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی اس طرح کا کوئی بیان دیں گے اور پھر اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف الیکشن کمیشن کو بنا دیں گے, پھر ایسے ایسے لوگ بات بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ البتہ یعنی کہ اوورآل آج بڑی ایک حیران کن قسم کی ایک یہ سٹیٹمنٹس ہیں دو, اور دونوں ہی ایک ہی ٹارگٹ ہے, ایک ہی ایشو ہے, اور دو جو اعلیٰ ترین فورم ہے وکلاء کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے جس کی وجہ سے کافی ایک پریشانی بنی ہے کہ ہونا کیا ہے. ایک اور کام بھی تو ہوا ہے نا, احد چیمہ صاحب ان کو الیکشن کمیشن نے ہٹا دیا ہے. ظاہر وہ نگران حکومت کا حصہ تھے, اور فواد حسن فواد جو کہ وہ بھی فیڈرل منسٹر ہے, تو وہ تو ان کا معاملہ تو آگے چلا گیا. ویسے ایک تاثر جو عام طور پہ لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فواد حسن فواد کو میاں صاحبان نے فیڈرل منسٹر لگایا ہے, حالانکہ وہ فواد حسن فواد نے نہیں لگایا. ایک دفعہ پہلے بھی وہ میاں صاحب نے نہیں لگوایا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد حسن فواد کو تو اس کیبنٹ میں لینے کی میاں صاحبان نے مخالفت کی تھی, اور آپ یہ دیکھیں کہ پاور کتنی روتھلیس ہے کہ وہ میاں صاحبان جن کے ساتھ یہ ساری زندگی رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے کیریئر سے ہٹ کر جا کے ٹی وی پہ جا کے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا پاناما کے دنوں میں, وہ جب سارا معاملہ چل رہا تھا. تو اب وہ وقت آیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں اس بندے کو آپ نہ لیں. لیکن یہ ایک اوورآل پرسیپشن یہ ہے نا, اب یہ ہے کہ کس بنیاد پہ کیس بنا ہوا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے, کہ چونکہ یہ ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں. اچھا, اس ٹائم جو بیوروکریسی میں بہت سارے لوگ ہیں, کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جب میاں نواز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ اس ٹائم کوئی ایڈیشنل سیکرٹری تھا یا کوئی اور تھا, تو اب وہ سارے جو لگے ہوئے ہیں اس کا یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا جی کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف ساری چیزیں پرسیپشن کی بنیاد پر بھی نہیں ہو سکتی, چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. فواد حسن فواد جو ہیں یعنی کہ اوورآل ایک بہت اچھی شہرت کے اس لحاظ سے کہ ایک جو بات ان کے دل میں ہے وہ وہی کہتے ہیں, یعنی کہ وہ ایون جو میاں نواز شریف ہیں ان کے ٹائم پر بھی اپنا ایک اگر کوئی ان کا اختلافی نوٹ ہوتا تھا تو وہ لکھ کر دیتے تھے کہ میں اس چیز پر اختلاف رکھتا ہوں, اگر آپ اس کے باوجود کہتے ہیں تو آپ کے آرڈر پہ اس پہ ہم اس کو عمل درآمد کرا دیتے ہیں, لیکن میرا اس سے اختلاف جو ہے یہ ریکارڈ پر رہنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے ان کی بیوروکریسی میں بھی کافی لوگ ان کے خلاف ہی رہتے ہیں, اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ان کو اتنا کو پسند بھی نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ویسے فواد حسن فواد جو ہے نا, اگر اسی پرسیپشن کی بنیاد پہ کیس ہے تو یہ بڑا کمزور کیس ہے, اور الیکشن کمیشن کو بھی اس کو پوری طرح جانچنا چاہیے. بائی دا وے جو فواد حسن فواد ہیں اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ بیچ میٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ آج کل اپنے بڑے بڑے قریبی لوگوں کو بھی سپیئر نہیں کر رہے ہوتے. تو ٹھیک ہے وہ سپیئر نہ کریں, لیکن فیصلہ جو ہے وہ پورا ایک تحقیق کے ساتھ ہونا چاہیے. آئی تھنک سو کہ ٹائم ول ٹیل کہ اس پہ کیا ہوگا, لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ احد چیمہ کو ہٹا دیا گیا, یہ ایک بڑا فیصلہ ہے. لیکن احد چیمہ کی تو اسٹیبلشڈ لنک تھا نا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. نہیں, وہ تو یہ ہے نا کہ ایک جو ابھی گورنمنٹ گئی ہے اس میں بھی وہ کیبنٹ میں تھے. ہاں, یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ احد چیمہ بڑے قابل آدمی ہیں,
ایک ڈوئر کے طور پہ ان کی شہرت ہے کہ کام کرنے والے ہیں. اور ابھی بھی جو ان کو ایک نگران کابینہ میں شامل کیا گیا ہے, یہ بھی جس طرح آپ فواد حسن فواد کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح احد چیمہ جو ہیں, یہ بھی جو راولپنڈی کی طرف سے اصرار تھا جی کہ ان کو ہم نے رکھنا ہے, کہ جو کئی میگا پروجیکٹس ہیں یا اور ان پہ جو کام چل رہا ہے وہ ایگزیکیوٹ کب تک ہوتا ہے یا کس سٹیج میں ہے ابھی وہ مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو ان کاموں کے لیے ہم نے آگے چلانا ہے ساتھ. تو وہ بھی لیکن یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے لاسٹ گورنمنٹ کے ساتھ سرو کیا. نہیں, اصل میں آپٹکس بڑی ہیں. جب یہ گورنمنٹ آئی تو 2 بندے تھے جن کے اوپر بڑی جو ویزیبل تھے, ایک توقیر شاہ تھے جو پرنسپل سیکرٹری تھے, اور ایک تھے احد چیمہ. ان کی آپٹکس میں نظر آ رہی تھی نا کہ یہ شہباز شریف کے ساتھ ماضی میں بھی رہے ہیں, ابھی بھی رہے ہیں, تو ان کا ایک آپ ٹلٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, وہ ہو یا نہ ہو دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. تو ان کو شروع میں ہی نہ رکھا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. ابھی یہ امبیرسمنٹ ہے نا, یہ گورنمنٹ کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے اور خود بھی ان کے لیے امبیرسمنٹ ہے کہ ایک ظاہر ہے ایک رسپیکٹ ہے, اور آپ کے پاس ایک سرکاری عہدہ ہوتا ہے تو اس کی وہ ہوتی ہے. پھر ابھی آپ اس طریقے سے جا رہے ہیں تو شاہ صاحب تو انہوں نے تو اپنی اپوائنٹمنٹ امریکہ کروا لی تو وہ ادھر چلے گئے. اور یہ جو جس طرح ہم فواد حسن فواد صاحب کی بات کر رہے تھے نا, میرا خیال ہے کہ اگر ان کو یہ ہٹا بھی دیں گے نا تو وہ پہلے ہی جلدی میں ہے کہ وہ ایون جب ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ چلیں تو انہوں نے ان کو پوچھا کہ کتنی دیر میں الیکشن ہو جانے, کیونکہ میں زیادہ دیر اسلام آباد میں نہیں رہ سکتا, اپنی کوئی فیملی کو مجبوری ہیں ان کے, کوئی گھر میں کوئی 1-2 بیمار لوگ ہیں کہ جن کو انہوں نے لک آفٹر بھی کرنا ہوتا ہے, ان کو ادھر بھی نہیں شفٹ کر سکتے, لاہور میں رکھنا ہے, تو میں فیملی کو لا نہیں سکتا اور فیملی کے بغیر میں زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا. اور ان کو ایک بڑی چیلنجنگ ٹاسک بھی ملی ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, تو لیٹ سی کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن اوور آل تو خیر ان کا کوئی اگر اس بنیاد پہ ان کو ہٹایا جائے کہ ان کا شریفوں کے ساتھ لنک ہے, یہ کوئی اتنا اسٹرانگ ریزن نہیں ہے. نہیں دیکھیں, پرائیویٹائزیشن کے اوپر جو کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ پی آئی اے پرائیویٹائز کر رہے ہیں, تو پی آئی اے میں بھرتیاں کس کے دور میں ہوئی ہیں؟ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں, نون لیگ کے دور میں ہوئی ہیں, ساری بلکہ اس ٹائم وہ تو اسٹیبلش نہیں ہوتی نا بات. یہ جو باقی 2 ہیں احد چیمہ اور توقیر شاہ, ان کی تو اسٹیبلش ہوتی تھی نا تعلق. نہیں, وہ تو ڈاکٹر توقیر شاہ تو آلریڈی چلے گئے ہیں, وہ آگے ورلڈ بینک میں چلے گئے. ظاہر ہے وہ تو خود ہی اپوائنٹمنٹ کروا لی نا, وہ تو خود اپوائنٹمنٹ کروا کے خود ہی چلے گئے. خیر وہ بڑی بری پریسیڈنٹ ہے, سیٹ نہیں کرنی چاہیے. وہ آپ ایک روڈ بڑی بتا رہے تھے, وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا. ہاں, وہ ہمیں کوئی ایک پروفیسر صاحب ہیں, وہ اکثر ہمیں اس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں. ہمیں بعض اوقات یہ ہے کہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ لوگ کس طرح کے مسائل اور کس طرح کے مصائب برداشت کر رہے ہیں. وہ انہوں نے ہماری توجہ دلائی کہ کوئی حکام بالا جو ہیں ان کی بھی نظر ادھر جائے. وہ ہے روڈ ملتان سے لے کے وہاڑی تک. ملتان سے لے کے وہاڑی تک جو روڈ ہے یہ کوئی میرے خیال 80-85 کلومیٹر ہے, اور ٹوٹا ہوا روڈ ہے, پچھلے 4-5 سال سے ٹوٹا ہوا روڈ ہے, اور ادھر کوئی توجہ نہیں جا رہی, اور جس کی وجہ سے ادھر سفر کرنا لوگوں کے لیے محال ہو گیا. آپ دیکھیں نا کہ 2 اضلاع ہیں جو ایک جنوبی پنجاب کے لحاظ سے دیکھیں تو 2 بڑے اضلاع ہیں کہ اگر ان کا جو ایک مین سینٹر ہے وہ تو ملتان ہے, تو اگر وہاڑی سے کسی نے ادھر آنا ہے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اور خالی وہاڑی نہیں نا, وہاڑی سے آگے جو لائن پہ آگے جو شہر ہیں انہوں نے وہاڑی سے گزر کے آنا ہے, اس روڈ پہ آنا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ جو بھی کام ہوگا وہ تو اگلی گورنمنٹ ہی کرے گی. اب تو الیکشن سر پہ آ گئے ہیں, لیکن آئی وش کہ جو محسن نقوی ہیں وہ اس معاملے پہ نوٹس لیں, اور کم از کم اپنے دور میں جتنا ان کا نگران دور ہے. اس میں کوئی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا بھی رول بنتا ہے, جو وزارت مواصلات ہیں, شاید اشرف طارڑ صاحب ہیں جو آج کل وزیر بھی ہیں, وہ پہلے NHA کے چیئرمین رہ چکے ہیں, وہ سیکٹری کمیونیکیشن رہ چکے ہیں, اور بڑے متحرک اور قابل آدمی بھی ہیں. تو اللہ کرے کہ ان کی کوئی توجہ ادھر بھی چلی جائے. اگر کوئی اس طرح کا کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے پرابلم نہ ہو. آج کل تو سارے عذر تلاش کر رہے ہوں کہ اگر کوئی کام انہوں نے نہیں کرنا, لیکن اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تو اس روڈ پہ توجہ دینے کی. اچھا, آپ یہ دیکھیں نا کتنا اتفاق ہے کہ شاید طارڑ صاحب یہ بھی نواز شریف صاحب کے دور میں NHA کے سربراہ رہے ہیں. وہی نا, سیکٹری کمیونیکیشن بھی رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ابھی تو اس کے بعد وہ بھی ورلڈ بینک ہے نا, ورلڈ بینک ہے, اس کے بعد آگے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے. یہ جس طرح کا آپ نے یہ ایشو کی بات کی ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس کو اکثر ہمارا جو ٹی وی چینلز ہیں, ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں ہم تو ہر دفعہ کرتے ہیں نا صفائی کی بات, ہم جس محلے میں رہنا چاہتے ہیں وہ صاف چاہتے ہیں, جس ایریا میں رہنا چاہتے ہیں وہ صاف چاہتے ہیں, جس شہر میں جس ملک میں رہنا چاہتے ہیں وہ صاف چاہتے ہیں. لیکن جو صفائی کے کام میں جتے ہوئے لوگ ہیں,
جو اصلی جن لوگوں نے اس ملک کو ایکچولی سروس دی ہے وہ صفائی کرنے والے ہمارے سینٹری جو اس ورکرز ہیں، ملک کا گند صاف کرتے ہیں. جو اس ملک کا گند صاف کرتے ہیں. اور یہ جو گند ہے یہ سو کالڈ پڑھے لکھے لوگوں نے اور سو کالڈ اشرافیہ نے اور سو کالڈ سوسائٹی کی ایلیٹ نے پھیلایا جاتا نہیں تھا. سینٹری والوں کا کام تو ساری وہ گند جو ہے وہ اس میں تو ساری کوئی آتے تفریق ہیں نہیں ہے, وہ سارے نہیں. بلاک لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو پالیسی میکنگ ہے, پالیسی میکنگ تو ٹھیک ہو سکتی ہے, تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ صفائی کا کام کرتے ہیں, صفائی کے کام کے عوض وہ اپنا خون پسینہ دیتے ہیں, اور سوسائٹی بھی انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی, معاشرہ بھی انہیں عجیب نظر سے دیکھتا ہے, اور ان کو تنخواہ بھی ٹائم پہ نہیں ملتی. اب فیصلہ آباد میں احتجاج ہو رہا ہے سینٹری ورکرز کا کہ دیکھیے زیادہ تر اس میں, اور یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ زیادہ تر اس میں مسیحی پاکستانی ہیں, جو نان مسلم ہیں ان کو آپ ترجیح دیتے ہیں. اس پہ احتجاج ہو رہا ہے, اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف اپنی تنخواہ مانگ رہے ہیں, اور اتنی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کی جو انتظامیہ اس کو نوٹس لینا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیف منسٹر پنجاب کو انشور کرنا چاہیے, اور باقی چیف منسٹرز کو بھی, کہ اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے ضلعوں میں جتنے بھی سینٹری ورکرز ہیں ان کو تنخواہیں بر وقت دیں, اور ان کی جو عزت نفس ہے نا اس کو مجروح نہ ہونے دیں. صورتحال اتنی تکلیف دہ ہے. میں پچھلے دنوں ایک تقریب میں تھا, اور اس تقریب میں ایک سینٹری ورکر مجھے ملا, اور وہ سینٹری ورکر جو ہے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ کتنا مشکل کام کرتے ہیں, بی بی سی کے لیے ایک ڈاکیومنٹری کرنے آئے تھے, تو اس نے وہ صفائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھایا. اس کا بچہ 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا, 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا. اس بچے کو اسکول میں جب وہ اس کی ڈاکیومنٹری چلی, اس کے باپ کو دکھایا گیا کہ وہ صفائی کر رہا ہے. اس بچے کو اسکول میں اس کے ساتھی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس بچے کی اتنی بلنگ کی کہ اس بچے نے اسکول جانا چھوڑ دیا. اس نے کہا جی میں اسکول نہیں جاتا کہ میرا باپ جو ہے نا یہ کام کرتا ہے. اس بچے کے ساتھ جو کھانا کھاتے تھے بچے, انہوں نے اس کے ساتھ اس کا کھانا اٹھا کے پھینک دیا. فٹ بال کھیلتا تھا, اس کا فٹ بال اٹھا کے گند میں پھینک دیا کہ تم اور تمہارا باپ یہ کام کرتے ہیں, تم اسی یہاں سے اٹھا کے کھیلو اور کھاؤ. اور یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ جو بندہ ہے, وہ بندہ اب اس بندے کا ایک ہی ایک بیٹا ہے جس کو وہ چاہتا تھا کہ پڑھائی کرائے. اور ریاست کا کام دیکھیں کہ ریاست آپ کی, آپ کا ملک, آپ کی حکومتیں, آپ کی سرکاریں ایسے لوگوں کو تنخواہیں بھی نہیں دے رہی. سوسائٹی میں آپ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ آپ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو برہمن, آپ اپنے آپ کو سید, اور آپ اپنے آپ کو خان اور چودھری اور چیمہ سمجھتے ہیں, بڑے سمجھتے ہیں. تو انفارچونیٹ ہے یہ میرے خیال میں چیف منسٹر پنجاب کو, چیف منسٹر سندھ, بلوچستان, کے پی اور اسلام آباد کی جو انتظامیہ اس کو نوٹس لینا چاہیے. یہ اور تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے اور ان کو تنہائی نہیں مل رہی. اب یہ ہے کہ ان کو تنہائی بھی کتنی دیتے ہیں. تنہا جو ہے وہ بھی لیگل, جو منیمم لیگل ویج ہے اس ٹائم 32,000 ہے, کہ 32,000 سے کوئی اگر تنہا دے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے کسی بھی مزدور کو. ان کو وہ بھی نہیں ملتی. ہم ماضی میں بھی ذکر کر چکے ہیں, جو نعیم صادق صاحب ہیں کراچی میں, انہوں نے سینٹری ورکرز کے لیے بڑا کام کیا ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن لا کا استعمال کرتے ہوئے. خاص طور پہ جو کینٹونمنٹ کے جو ایریاز ہیں ادھر جو سینٹری ورکرز تھے ان کی انہوں نے جو ویج ہے وہ 32,000 سے جدھر بھی کو کم تھے انہوں نے ان کی 32,000 کرائی ہے, بلکہ ان کے بقایا جات بھی لے کر دیے ہیں. انہوں نے ادھر ایئرپورٹس پہ جو لوگ کام کر رہے تھے صفائی کا وہ بھی. باقی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, وہ جس طرح ہمارے دوست ہیں زاہد عبداللہ اور ان کی کتاب ہے ڈسیبلڈ بائی سوسائٹی, کہ معاشرہ کس طرح لوگوں کو معذور کرتا ہے. انہوں نے تو دوسرے جو معذور افراد ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی جسمانی مسئلہ ہے, کوئی اس لحاظ سے ذکر کیا ہے. تو یہ بھی لوگ جو ایک جو کمزور غریب لوگ ہیں ان کو بھی معاشرے میں انسان نہیں تصور کیا جاتا. ہمارے معاشرے میں, پوری دنیا میں انیکوالٹیز بہت زیادہ ہیں, ناہمواری ہیں معاشرے میں, لیکن ہمارے ہاں جو ہے اس سے بھی کہیں کو 3-4 گنا زیادہ ہیں کہ کوئی ذات پات کے نام پر, کوئی کام کے نام پر, کوئی کام کیا کرتا ہے, ہم کسی آدمی کا کردار نہیں دیکھتے, ہم اس کا کام دیکھ کے اسے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی. تو چیمہ صاحب یہی ہے, میں فخر درانی سے بات کرتا ہوں کہ اس نے ایک بڑی اچھی خبر دی ہے. تو جانتے ہیں کہ فخر درانی نے جو پروجیکٹ یا اسکینڈل متعارف کروایا کہ وہ کیا ہے. بہت شکریہ. جس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فخر درانی, دی نیوز کے ہمارے ساتھی ہیں, بڑے اچھے رپورٹر ہیں اور میرے تو بھائیوں کی طرح ہیں, اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ان کو گرو کرتے ہوئے. کل انہوں نے بڑی اچھی ایک خبر دی دی نیوز میں اور جنگ میں چھپی, اور اس خبر کا تعلق جو ہے ہمارے نوجوان طبقے سے ہے.
نوجوان طبقہ جو کہ اسکل جاننا چاہتا ہے، اسکل ان کو سکھانا ضروری ہے تاکہ روزگار کے مواقع ملیں. تو اس ایک پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے ساتھ کیا ہوا ہم جانتے ہیں فخر درانی سے. فخر، بہت شکریہ آپ آئے. تھینک یو اعجاز صاحب. بیسیکلی یہ پروگرام جو پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، شہباز شریف حکومت نے اپنے آخری جو مہینے تھے اس میں ان کے دور میں سی ڈی ڈبلیو پی نے اپروول دی تھی 5 ارب روپے کی، جو یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے کہ جو نوجوان طبقہ ہے اس میں ایسے ہنر سکھا دیے جائیں تاکہ انہیں کاروبار یا روزگار کے لیے مسائل کا سامنا نہ کرنا. یہ پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے، اور یہ مطلب آج سے نہیں ہے، یہ کافی پچھلے 2 دہائیوں سے شاید یہ چل رہا ہے پروگرام، اور اس کو عمران خان نے بھی جاری رکھا، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی جاری رکھا تھا اس کو. تو جو موجودہ اپروول دی گئی تھی شہباز شریف حکومت کی طرف سے، یہ 56,000 اسٹوڈنٹس کو جو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کے حوالے سے یہ منظوری دی گئی تھی. 56,000 نوجوانوں کو. اچھا. اور اس کا جو ٹوٹل بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تھا، جو فنڈ تھا وہ 4.9 بلین روپیز تھا، تقریباً 5 ارب روپے کا جو یہ پروجیکٹ تھا. اب اس میں انہوں نے پھر وہ ڈسٹریبیوشن کی ہے، جو ایک فارمولہ ہے، سرٹن فارمولہ، اس کے تحت کہ نگلیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو کتنا کوٹا جائے گا، جو سیٹلڈ ایریاز ہیں ان کو کتنا، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں بے روزگار ہیں ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا ٹریننگ دی جائے گی. تو جو ماضی میں تھا وہ بلوچستان کا جو شیئر جاتا تھا وہ 4,000 سیٹیں ہوتی تھی، یعنی کہ 4,000 نوجوانوں کو وہ ایک سکلز کی، اس میں کمپیوٹر بھی ہے، اس میں انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، پلمبنگ ہے، یہ اس طرح کی، تاکہ وہ باہر اگر کہیں جاتے ہیں تو وہ ایک بہتر روزگار کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونا چاہیے، اور یہاں پر بھی اگر انہیں موقع ملا تو یہاں پر بھی وہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے. تو ماضی میں 4,000 بلوچستان کا کوٹا ہوتا تھا، 4,000 میں بھی 2,500 کے قریب تقریباً جو ہے وہ فل ہوتی تھی سیٹس، باقی وہ بلوچستان واپس کر دیتا تھا وفاق کو. یعنی اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں تھی وہاں پہ، انسٹیٹیوٹس نہیں ہے جو کہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی وہ ٹریننگ کرا سکیں. 56,000 میں سے صرف 4,000 صرف نہیں، اس دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو آگے کیریکٹر ہے جس کو یہ آگے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ متنازعہ بنا ہے یہ پروگرام جو ہے ٹوٹل، ان کا نام ہے ڈاکٹر ندیم کیانی. یہ بلوچستان میں ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ بیسیکلی پنجاب میں ہے. ان کا امریکن لائسٹف اسکول ہے، ایک جس طرح ایلیٹ اسکولس ہوتے ہیں نا اسی طرح کی ایک اسکولس کی چین ہے، 80 برانچز ہیں. تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول ریگولر ایک ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اپنے ادارے بنائے CISDs کے نام سے، کالج آف انسٹیٹیوٹ آف اسکلس ڈیولپمنٹ کے نام سے. 10 ان کے ادارے ہیں لاہور میں اور پنجاب میں، باقی جو ہے 1-2 ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے بلوچستان میں. تو وہ جو صاحب ہیں ڈاکٹر ندیم کیانی صاحب، اور جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے اس ٹائم وسیم جمال چودھری، انہوں نے وسیم اجمل چودھری، تو انہوں نے اپنا انفلوئنس یوز کر کے اس دفعہ یہ کیا ہے، بلوچستان کا کوٹا 4,000 سے بڑھا کے 10,000، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں 15,000 سیٹس دی جائیں بلوچستان میں. اور میں جو ان کے ادارے ہیں CISD ڈاکٹر ندیم کیانی کے، ان کے ذریعے ہم بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان کو ہم یہ اسکل کی جو ہے وہ ٹریننگ دیں گے، جس میں کمپیوٹر اور دیگر جو اسکلز ہیں. تو کرتے کراتے وہ 15,000 سے انہوں نے جو ہے وہ 10,000 جو ہے وہ مانگے، اپروو کر دیے ہیں، جس کا بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ افتتاح کر رہے ہیں کوئٹہ میں. اچھا، اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے منظوری دی گئی تھی اس پروجیکٹ کی. اس کے بعد نگران حکومت، جس کا الیکشن کمیشن نے تمام ٹرانسفر پوسٹنگز کے اوپر پابندی لگا دی ہے، کوئی ترقیاتی کاموں کے اوپر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال میں اس طرح کا جو پروجیکٹ کے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، خاص طور پہ جب الیکشن کا شیڈیول بھی اناؤنس ہو گیا ہو، تو یہ بڑے کویسچن ریز کرتا ہے کہ یہ آخر کیوں نگران حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے اور اتنی جلدی میں کیوں ہے. لیکن فخر، اس کے اوپر تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرانی پارلیمنٹ تھی اس نے باقاعدہ ایک قانون سازی کی تھی. قانون سازی انہوں نے یہ کی تھی کہ جو پہلے سے چل رہے ہیں نا پروجیکٹ، ان کو نگران حکومت کنٹینیو کرنے کا اختیار رکھتی ہے. میں لیگل آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں. لیگلی دے آر امپاورڈ، اور لیگلی ان کو امپاورڈ کس نے کیا ہے؟ وہ کیا ہے
آپ کی پرانی پارلیمنٹ نے جو لیجسلیٹ کر دی. اچھا لیکن اس میں بھی ایک جو انڈیسنٹ ہیس دکھائی گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ماضی میں یہ پروگرام یہ کیے جاتے تھے تو ظاہری بات ہے آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں اخباروں میں کہ اسٹوڈنٹس یہ اسکلز فلاں ادارہ آفر کر رہے ہیں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کریں. تو جو اپلیکیشن ہوتی ہے, جس طرح آپ یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں, ایک اسپیسیفک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ 15 دنوں میں آپ اپلائی کر دیں, 20 دنوں میں اپلائی کر دیں. اس دفعہ انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے نا وہ 15 دن کی بھی ڈیڈ لائن نہیں دی اسٹوڈنٹس کو. اب بلوچستان کا ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا ہے, اس کے پاس سہولیات ہی نہیں ہوتی پراپر, تو یہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پراپر ڈیڈ لائن دیے بغیر جو ہے یہ سارا پروسیس کر رہے ہیں, جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا پروسیس کسی ایک خاص بندے کو نوازنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. یہ 10,000 انہوں نے دی ہیں. کیا اس کے لیے جو ٹینڈر نوٹس دیا جاتا ہے یا جو بولی لگائی جاتی ہے وہ ہوئی ہے؟ یہ بھی نہیں ہوا, اور جو یہ اپلائی کرنا پڑتا ہے ان کے دراصل جو نیفٹیک ہے, جو نیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے جو قومی ادارہ ہے, اس کے اپنے اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں مختلف وہ رجسٹرڈ ہیں اس کے پاس. ان کوئی 1100 کے قریب ہیں شاید انسٹیٹیوشنس. جو میری ان سے بات ہوئی نیفٹیک کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان سے, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 1100 ادارے ہیں رجسٹرڈ, ان میں سے کوئی بھی ان کے پاس اگر مطلوبہ جو سارا ایکوپمنٹ ہے, سامان سب کچھ ہے اور تمام ان کی, تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ سیٹس کے حوالے سے. تو میں نے ان سے یہ اسپیسیفک کویسچنس پوچھے تھے, جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا ان سے بھی اور جو سیکٹری ایجوکیشن ہے. اچھا ایک جو انٹرسٹنگ بات کہ جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ جو نیفٹیک کے ساتھ. نیفٹیک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن اس کے باوجود سیکٹری ایجوکیشن اور جو نیفٹیک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے وہ انفلوئنس کر کے یہ جو ندیم کیانی صاحب ہیں ان کے ادارے کو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ دیا نہیں. تو اس کی ندیم کیانی صاحب کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی, کوئی تجربہ ہوگا, کیوں دیا گیا؟ ندیم کیانی صاحب سے میری اپنی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں 2016 سے نیفٹیک کے پروجیکٹس کر رہا ہوں, اور یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے مطلب پچھلے 7 سال میں سب سے زیادہ کام میں نے کیا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر میرا جو بلوچستان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کولیبریٹ کیا ہے مختلف یونیورسٹیز, اور اس دفعہ وہ کہتے ہیں میں نے 10 جو ڈگری کالجز ہیں بلوچستان میں مختلف ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم ان کو ایکوپمنٹ دے رہے ہیں. ہم کمپیوٹر 600 کمپیوٹر, اب 600 کمپیوٹر سے بلوچستان میں 10,000 سیٹوں کا تو وہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک مشکوک بنا دیا انہوں نے. جو نیفٹیک ہے, ایجوکیشن منسٹری ہے اور جو نگران حکومت ہے, ان سب کی طرف سے ہیسٹ میں وہ کر کے اس پورے منصوبے کو, حالانکہ یہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے کہ نوجوان طبقے کو آپ جو سکلز کی ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ باہر جا کے بھی کچھ کما سکیں, اور پاکستان میں بھی رہتے ہوئے اگر کوئی روزگار کا سلسلہ وہ اچھا ایک منصوبہ ہے, لیکن اس کو اس طرح سے جلدی بازی میں جو ہے میں فخر آپ نے یہ اس کو ہائی لائٹ کیا, جو کمیاں یا کجیاں ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کیا, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. آئی ٹرسٹ کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں وہ اس کا نوٹس لیں گے. اور یہ جو پوائنٹ آؤٹ پرٹیکولرلی آپ نے جو بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ 15 دن دیے گئے, تو آئی ایکسپیکٹ کہ ان دنوں کو 15 بھی نہیں دیے گئے. یہ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ 12-13 کو ایڈورٹائز کیا گیا. تو چلیے جتنے بھی دن دیے ہیں, تو میں یہ ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ ہماری جو فیصلہ ساز ہیں وہ ان دنوں کو وہ ایکسپینڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ایک ٹرانسپیرنٹ جو طریقے سے جو اسٹوڈنٹس کی سلیکشن ہے وہ بھی کی جائے, اور جو ادارے واقعی ایکوپڈ ہیں ان جو سکلز ایجوکیشن کے حوالے سے انہی کو ہی پریفر کیا جائے, نہ کہ کوئی گھوست. ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ گھوست اسٹوڈنٹس اور گھوست اداروں کے نام پہ اربوں روپے بنائے گئے. اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. فخر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے, اور اگر آپ نے اس پروگرام پہ کمنٹ کرنا ہے تو اس کے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے. اعزاز سعید اور فخر درانی کو اجازت دیجیے.